آج اس نئی جگہ پر میری پہلی رات تھی۔ اس سے پہلے میں جہاں پر ڈیوٹی کرتا تھا وہاں پر میرا کام اب ختم ہو چکا تھا۔ اب میں یہاں پر آ کر کام کر رہا تھا۔ یہ ایک خالی گھر تھا اور کافی قدیم تھا۔ مجھے یہاں پر ڈیوٹی کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ یہ خالی گھر بالکل سنسان تھا اور یہاں پر ایک خوف اور سناٹا پھیلا ہوا۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ اس گھر کو دیکھ کر باہر سے ہی وحشت طاری ہوتی۔ میں اسی لیے یہاں پر آنے سے تھوڑا خوف زدہ ہو رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، آنا بھی ضروری تھا کیونکہ ڈیوٹی کرنی تھی اور کام بھی ضروری تھا۔ گھر کے حالات اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ میں اپنے کام میں نقص نکالوں یا ڈیوٹی نہ کروں۔ یہی سوچ کر میں گھر کے باہر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اندر جا کر دیکھوں۔ گھر کے باہر بھی اس گھر کا سناٹا میرے اوپر خوف طاری کر رہا تھا، تاہم ڈیوٹی کرنا ضروری تھا، اسی لیے میں چپ چاپ یہاں پر بیٹھ کے اور چوکنے انداز میں ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ابھی تک تو مجھے کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس نہیں، اسی لیے میں تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ لیکن رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا جب میری آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ سوچا کہ کچھ دیر کو آنکھ لگا لیتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے کرسی کی پشت سے اپنے سر کو ٹکا لیا اور ذرا آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ ابھی مجھے اس طرح بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ ایک دم سے مجھے کسی پائل کی چنکار کی آواز سنائی تھی۔ چنکار کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت قریب آتی جا رہی ہے۔ میں ایک دم چوکنا ہو گیا اور ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن وہاں پر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ رات کے اس پہر سناٹے میں اندھیرا بھی بہت گہرا تھا اور مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ارد گرد خوف بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن وہ پائل کی چنکار مسلسل سنائی دے رہی تھی، جبکہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا نام احمد ہے اور میں 21 سال کا نوجوان لڑکا ہوں۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں پر میں اپنی 5 بہنوں اور اماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے ابا کا انتقال کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا تھا۔ ابا بھی چوکیداری کا کام ہی کرتا تھا اور اسے جو پیسے ملتے ان کے ساتھ گھر کا گزر بسر مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ اماں گھر پر ہی رہ کر ایک بوتیک کے لیے سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی اور یوں ہمارا کچھ گزارا ہو رہا تھا۔ میں نے گاؤں میں ہی میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور اب شہر میں جا کر نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن انہی دنوں میں ابا جہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے وہاں پر ایک رات کچھ ڈاکو آ گئے جنہوں نے ابا کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ وہ ڈاکو تو وہاں سے بھاگ گئے، لیکن ابا کو ہسپتال لے جانے میں دیر ہو گئی اور یوں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ہمارا تو گھر جیسے لٹ گیا تھا۔ ابا کے ہوتے ہوئے ہمیں سب کچھ میسر تھا اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری دنیا خالی ہو گئی۔ میری بہنیں اور اماں زاروں قطار روتی تھی۔ ابا کو یاد کر کے ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے، اور اب مجھے ایک نئی پریشانی نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ابا کی نوکری کے ساتھ تو جیسے تیسے گھر چل رہا تھا، جبکہ مجھے تو ابھی کوئی بھی نوکری نہیں ملی اور نہ ہی کوئی کام آتا تھا۔ اب میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ میں کوئی نوکری ڈھونڈوں، اسی لیے میں سب سے پہلے اماں کے مشورے پر انہی کے پاس گیا جہاں پر ابا کام کرتے تھے، اور یوں وہاں کا مالک بہت مہربان تھا۔ اس نے میری مالی طور پر بھی کچھ مدد کی اور پھر بہت ہی جلد مجھے کسی نوکری کا پتہ کر دینے کے لیے وعدہ کر لیا، کیونکہ ابا کی جگہ پر اس نے پہلے ہی کسی اور کو چوکیدار رکھ لیا تھا۔ میں مالک کے یقین دلانے پر گھر واپس آ گیا اور اماں کو ساری صورتحال بتائی، اور جو رقم انہوں نے بطور مالی مدد کے دی تھی میں نے اماں کے حوالے کر دی۔ اماں کے آگے بھی کافی پریشانیاں تھیں، کیونکہ میری 5 بہنیں جوان تھیں اور ان کی شادی کی فکر بھی الگ سے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی۔ اب وہ آج کل بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اب میں نے تو اپنی عدت بھی سکون سے نہیں گزاری۔ عدت میں بیٹھ کر ہی انہوں نے گھر پر بوتیک کا سارا کام کیا تھا، اور اس وقت ہم اس سہارے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ میری بہنیں حتی المقدور اماں کی مدد کرتی ہیں، لیکن بوتیک کا کام بڑی نفاست والا ہوتا ہے اور بہت محنت طلب ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس ایک کام کو کرتے کرتے کافی دن لگ جاتا ہے، لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں اسی لیے زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اماں کو اتنی محنت کرتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگتا۔ اسی لیے میں کچھ دن کے بعد دوبارہ انہی کے پاس گیا جہاں پر ابا کام کرتے تھے اور ان سے کام کی بابت دریافت کیا، جبکہ وہ کہنے لگے کہ ہاں، مجھے تمہارے لیے کام تو نظر آیا ہے، لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر خالی ہے اور تمہیں شام کو 8 بجے وہاں پر چلے جانا ہے اور پھر صبح 5 بجے تک وہاں پر ڈیوٹی دینی ہے۔ اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، اس کے مالک بیرون ملک مقیم ہیں۔ انہوں نے مجھے کافی دن پہلے کسی چوکیدار کے بارے میں کہا تھا، تب تو میرے ذہن میں تمہارا خیال نہیں آیا، لیکن اب تم سامنے آئے ہو تو سوچا کہ تمہیں ہی وہاں پر بھیج دیتا ہوں۔ تمہیں وہاں پر ڈیوٹی دینی ہے، کیا تم کر لو گے؟ مالک نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بنا سوچے سمجھے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ مجھے کام کی ضرورت تھی اور اگر یہ کام مل رہا تھا تو پھر کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ مالک نے مجھے پتہ سمجھا دیا اور کہا کل سے تم ادھر چلے جانا اور تنہا مجھ سے لے لیا کرنا۔ میں نے حامی بھر لی اور گھر آ کر خوشی خوشی اماں کو کام کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ گھر خالی ہے اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ شاید اماں پھر مجھے منع کر دیتی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور اماں کو میرے حوالے سے بہت سارے وہم لگے رہتے ہیں۔ وہ میری صحت اور طبیعت کے حوالے سے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اماں سے اس بات کو چھپا گیا اور چپ چاپ اگلے دن کام پر چلا گیا۔ ابھی مجھے کام پر آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، کیونکہ مجھے چوکیداری کی عادت نہیں تھی۔ ابا نہ جانے کیسے گزارا کر لیتے، لیکن اب کرنا تو تھا۔ میں نے اپنے آپ کو جگائے رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی چیز اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ارد گرد ویسے بھی اندھیرا پھیل چکا تھا اور جو گھر یہاں پر بنے ہوئے تھے وہ اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک دوسرے سے دور دور ہی محسوس ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بھی گھر کے مکین جاگ بھی نہیں رہے ہوتے۔ علاقے میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہر گھر کے باہر یا گیٹ کے اندر ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ میں خود بھی اس گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا اور وقت گزارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چونکہ نیند سے آنکھیں بوجھل ہوتی رہیں، اسی لیے میں نے اپنے سر کو پیچھے کرسی پر گرا لیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک پائل کی چھنکار نے میرے حواسوں کو چوکنا کر دیا اور میں ایک دم سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن بدستور اس آواز کا آنا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ جس نے پائل پہنی ہے وہ چل رہا ہے یا یہیں کہیں قریب ہی، لیکن کہاں؟ میں خوف کے مارے اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور اپنی ٹارچ کی مدد سے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن کہیں بھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پائل کی آواز اب بند ہو چکی تھی، تاہم میرے دل کو وہم لگ گیا تھا۔ میں دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کی بار نیند آنکھوں سے روٹ چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میں کئی دن سو نہیں پاؤں گا۔ اندھیرے میں ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک پھر سے پائل کی آواز سنائی دی، لیکن اب اس آواز میں گھنگرو کی آمیزش تھی، جیسے یا تو اس نے پائلیں بدل دی ہیں یا پھر اس کے پراندے کی چھن چھن بھی اس میں شامل ہو چکی ہے۔ میں اب مزید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ بہت ساری خوفناک کہانیاں میری آنکھوں کے گرد ناچنے لگی اور بہت سارے برے خیالات دل میں چلنے لگے۔ میں ڈر گیا تھا اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ بنا سوچے سمجھے میں وہاں سے بھاگ تو آیا، لیکن کافی دور آ کر اپنے حواسوں کو بحال کرتے ہوئے سانس لینے کے لیے رکا۔ میرا دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا اور ابھی بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پائل کی چھن چھن ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے سنائی گئی تھی۔ میں ڈر گیا، گھبرا گیا تھا اور پھر باقی کا وقت میں نے یوں ہی ادھر ادھر گھومتے ہوئے گزار دیا۔ صبح 5 بجے گھر چلا آیا۔ رت جگہ کی سرخی میری آنکھوں میں تیر رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوف کی کیفیت میرے حواسوں کو نچوڑ رہی تھی۔ میں پریشان تھا اور اپنی پریشانی اور خوف اماں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی میری منتظر تھی۔ جب میں گھر آیا تو انہوں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھنے چلی گئی، جبکہ میں چپ چاپ آ کر کمرے میں لیٹ گیا۔ رات والے واقعے کا اثر ابھی تک میرے دماغ پر تھا اور پھر اب میں بستر پر لیٹے ہوئے بھی رات والے واقعے کو سوچتا رہا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اور جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو اس وقت دن چڑھ آیا تھا اور سورج صحن میں پھیل چکا تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کر باہر آیا تو اماں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، آ گیا میرا بیٹا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، صبح تو بھوکا ہی سو گیا تھا، میں نماز پڑھنے کیا گئی، تو نے میرا انتظار ہی نہیں کیا۔ اماں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو میں شرمندہ سا ہو گیا اور اماں سے کہا، ہاں اماں، عادت نہیں ہے نا رات بھر جاگنے کی، آہستہ آہستہ اس کام کی عادت ہو جائے گی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے اماں سے نظریں چراتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا اور ان کے قریب رکھے ہوئے رنگ برنگے دھاگوں کو اٹھا کر دیکھنا، جبکہ اماں میری بڑی بہن کو مخاطب کر کے میرے لیے ناشتہ لانے کا کہہ گئی۔ میں اٹھ کر نہانے چلا گیا
नहा कर तबीयत काफ़ी फ्रेश हो गई थी। उस वक्त मैं खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। अम्मा के पास बैठकर नाश्ता करते हुए और इधर उधर की बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। मैं अब शाम से डर रहा था, मैं चाहता ही नहीं था। फिर रात गए, मुझे रात को काम पर जाना पड़ता और मैं काम पर जाने से ही घबरा रहा था। अम्मा से चोरी में कितनी बार घड़ी देख चुका था और घड़ी का वक्त तो जैसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं काम पर ना जाने के बहाने सोच रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। मुझे खौफ ने अपनी लपेट में ले रखा था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। अम्मा के आगे कोई बहाना नहीं कर सका। बमुश्किल तो नौकरी लगी थी और इसके अलावा मुझे कौन सी नौकरी मिलती। अभी तो कोई आसरा भी नहीं था। इसीलिए शाम को जैसे ही मेरी ड्यूटी का वक्त हुआ तो मैं काम पर जाने के लिए तैयार था। अम्मा ने कल की तरह ही आज भी मेरे लिए खाना बांध दिया था। मैं अम्मा के दुआओं तले घर से रुखसत हुआ, लेकिन सारा रास्ता मैं बहुत परेशान रहा। अगर मैं वहाँ जाता नहीं तो फिर काम क्या करता, और अगर वहाँ उसी तरह इर्द गिर्द फिरता रहता तो अपने मालिक से तनख्वाह किस बात की लेता। ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं था। इसीलिए मैं चुपचाप आकर वहीं बैठ गया। आज मेरा अंदाज़ काफ़ी चौकन्ना सा था। मैं बिल्कुल सीधे अंदाज में बैठा हुआ था कि जैसे ही मौका मिले फ़ौरन उठकर भाग जाऊं। लेकिन अभी तक शुक्र था कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था जो मुझे परेशान करता या जिसकी वजह से मुझे खौफ महसूस होता। इसीलिए मैं अब काफ़ी मुतमईन हो गया था और कुर्सी पर टेक लगा ली। कुछ ही देर के बाद मुझे कल की तरह नींद आने लगी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था। इसीलिए अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर टहलने लगा। मेरा अंदाज ऐसा था कि मैं टहलते हुए इर्द गिर्द निगाह रखे हुए था। उसी असना में मुझे आज फिर से छन छन की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पायल पहनकर कोई चल रहा है। इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। खौफ से दिल सिकुड़ गया। लेकिन न जाने ये कौन थी जो इस तरह पायल पहनकर इस वक्त आते थे और फिर मुझे इतना खौफजदा कर देती कि मैं सारी रात डरता रहता और सो नहीं पाता था। अभी भी ऐसा ही हुआ। उसकी आमद ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया था और पायल की वो छनकार मुसलसल गूंज रहे थे। मैं डर गया था और घबरा गया। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन ये कोई रोज़ रोज़ का हल तो नहीं था। इसलिए हिम्मत करके मैं रुक गया और दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पायल की वो छनकार और घुंघरू की आवाज़ अब भी महसूस हो रही थी और अब जैसे उसकी छनकार बढ़ चुकी थी, जैसे वो पायल भी बेचैन हो गई थी और बार बार बजे जा रही थी। मैं अब उठकर बाहर खड़ा था और ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। आखिर मैं रोज़ रोज़ यहाँ से कैसे भाग सकता था। ये मेरी ड्यूटी की जगह थी, लेकिन अब वो पायल और ज़्यादा तेज़ी से छनक रही थी और अब उसके साथ घुंघरू की आवाज़ भी शामिल थी जो मेरे असाब को तोड़ रही थी। आखिर मैं कब तक यहाँ से भागता और कहाँ पर जाता। बहुत मुश्किल से खुद को वहीं पर खड़ा रखा, लेकिन वो आवाज़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जाए बगैर वो आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन आज मैं जाना नहीं चाहता था, यहीं पर रुक जाना चाहता था। ताहम एकदम से तेज़ हवा आई और दरख्त के पत्ते सरसराने लगे। उस सरसराहट ने मुझे खौफज़दा कर दिया और मैं अपनी टार्च वहीं पर फेंक कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं भागकर काफ़ी दूर आ गया और फिर अपनी गलती का एहसास हुआ तो वापस जाने का सोचा। मुझे इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मन ही मन में खुद को कोसते हुए मैंने वापसी का कसद किया, लेकिन दिल कांप रहा था और वजूद पर खौफ तारी था। ताहम मैं वापस आ गया और आकर अपनी टार्च उठाई और इर्द गिर्द घुमाने लगा। अब तो उसकी पायल की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और ना ही कोई और आवाज़ थी, ना ही दरख्तों के पत्तों की सरसराहट थी। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन शुक्र है उसके बाद दोबारा कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और मैं सारी रात अपनी कुर्सी पर बैठकर ड्यूटी अंजाम देता रहा। अब मैं काफ़ी मुतमईन हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जानबूझकर कोई मुझे तंग कर रहा है और जानबूझकर एक मखसूस वक्त में वो पायल की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि ख़ुद को मजबूत करूँगा और दोबारा वहाँ से नहीं भागूंगा। मैं देखना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। मेरा ध्यान इर्द गिर्द वाले चौकीदारों की तरफ गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी अपनी ड्यूटी होती है और अपना इलाका होता है। कोई और किसी की ड्यूटी में आकर उसे तंग करे या उसकी ड्यूटी पर कब्जा करे तो बाकियों को बुरा लगता है। इसी वजह से हो सकता है किसी ने मुझे तंग करने का मंसूबा बनाया है और वो चाहता हो कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया था
कि मैं वहाँ से काम नहीं छोड़ूंगा और काम को जारी रखूंगा। यही सोचकर मैं आज भी अपने मुकर्ररा वक्त पर वहाँ चला गया। उस पुराने घर को आज तक मैंने दिन में नहीं देखा था। रात में तो ये बड़ा अजीब सा लगता, उसे देखकर खौफ महसूस होता। मैं उसे दिन में देखना चाहता था ताकि एक दफ़ा उस घर की शान और शौकत को देख सकूं। अभी मैं वहाँ बैठा यही सोच रहा था कि न जाने कौन लोग हैं जिन्होंने इतना कीमती घर यूं ही छोड़ रखा है। इस तरह तो यहाँ की हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक फिर से पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौकन्ना हो गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। आज मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, मुझे उसी पायल का इंतज़ार था। अब जब उसकी आवाज़ सुनाई दी तो मेरे दिल में खौफ सा फैला, लेकिन मैं आज मजबूत रहा और यूं नज़रअंदाज कर दिया जैसे ये छनकार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि वो छनकार आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आते जा रहे थे। अब मैं डरने लगा, अब मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैंने इर्द गिर्द नज़रें घुमा कर देखा कि अचानक वो छनकार बिल्कुल मेरे करीब आ गई। अब तो सही मायनों में मेरे रोंगटे खड़े हो गए और करीब था कि मैं अपनी जगह से उठ जाता। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अहमद। ये आवाज़ सरसराहट नमा थी, किसी ने मेरा नाम पुकारा था। ये आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। इर्द गिर्द देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। थूक निगलते हुए फिर पूछा, कौन है? कौन है वहाँ पर? मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा, जबकि मेरी पुकार के जवाब में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। बल्कि थोड़ी देर बाद फिर से मुझे पुकारा गया, अहमद। फिर उसी अंदाज में सरसराहट की तरह मेरा नाम पुकारा गया और अब की बार मैं शदीद खौफजदा हो गया। करीब था कि मैं वहाँ से भाग जाता। एकदम से उस घर से एक रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। फिर वो रोशनी मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं खौफजदा हो रहा था और आंखें फाड़ कर उसे देख रहा था। जैसे वो मेरे करीब आई तो मैं जिसे रोशनी समझ रहा था दरहकीकत वो एक लड़की थी जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था और जो उसके जिस्म पर बहुत बड़ा और खुला ढुला था। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, जबकि पायल की छनकार की आवाज़ उसी के पैरों से आ रही थी। रात के उस पहर यूं अचानक उस लड़की को अपने सामने देखकर मैं बहुत घबरा गया। फिर उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो गया। न जाने मुझे कब होश आया। अभी अंधेरा ही था और हल्की हल्की रोशनी महसूस हो रही थी। मैं होश में आते ही एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था और दूर कहीं से अजान की आवाज़ सुनाई दे रही। इसका मतलब था कि फजर की अजान हो चुकी थी। मैं घबराहट के आलम में इसी तरह अपनी चीज़ों को उठाकर घर की तरफ चला आया। दोबारा मैं उस खाली घर की तरफ गया ही नहीं। मुझे अब उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था और शायद अब मैं ये नौकरी भी जारी नहीं रखता। घर आया तो अम्मा मेरी मुंतज़िर। अम्मा की खातिर मैं उनके पास कुछ देर के लिए बैठ गया, फिर जाकर अपने कमरे में लेट गया। बुखार मेरे जिस्म को चढ़ रहा था। उसने मेरा जिस्म बेहद कमज़ोर कर दिया था। दोपहर तक मेरे जिस्म में बिल्कुल ताकत बाकी नहीं थी। अम्मा बेहद परेशान हो चुकी थी क्योंकि बैठे बैठे मुझे अचानक बुखार चढ़ गया था। उनकी तो मेरे अंदर जान कैद थी और वो किसी भी सूरत मुझे बीमार नहीं देख सकती। अब भी बार बार मेरे ऊपर आयात पढ़कर फूंक रही थी। माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी, जबकि करीब की डिस्पेंसरी से उन्होंने मेरे लिए दवा भी मंगवा ली थी, लेकिन उस दवा ने भी कोई असर नहीं किया। बुखार की शिद्दत ज़्यादा थी जिसने मेरी तवानाई निचोड़ कर रख दी थी और मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। वो सारा दिन उसी तरह गुजर गया। आज मेरी काम से छुट्टी हो गई थी। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन मैं बेहद कमज़ोरी महसूस कर रहा था। मैं उस काम को अब जारी नहीं रख सकता था। यही सोचा था कि आज मालिक को जाकर सब कुछ बता दूंगा और उनसे माजरत कर लूँगा। लेकिन दोपहर के वक्त जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलने लगा तो अम्मा के कमरे से आती आवाज़ों ने मेरे कदम रोक लिए। अम्मा मेरी बड़ी बहन से कह रही थी कि इतने दिन हो गए हैं, अब तक ना तो बुटीक से कोई काम आया है और ना ही उन्होंने राब्ता किया है। आखिर गुजारा कैसे होगा? हम क्या करेंगे? उन्होंने पिछले पैसे भी अभी तक नहीं भेजे। ना जाने क्या बात है। अम्मा परेशानी के आलम में मेरी बड़ी बहन से रही थी, जबकि वो अम्मा को तसल्ली दे रही थी और कह रही थी कि आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई मसला हो गया होगा, आप हौसला रखें, काम आ जाएगा। मेरी बड़ी बहन ने हर मुमकिन तरीके से अम्मा को हौसला देने की कोशिश की, लेकिन अम्मा की परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और उनकी परेशानी अब मैं महसूस कर चुका था। इसीलिए काम पर जाने का इरादा कर लिया। मैंने अभी अपने मालिक को मना नहीं किया था। मैं चाहता था कि अब रात को ये ड्यूटी करता रहूं और दिन में कहीं और काम ढूंढूं
تاکہ مجھے جلد از جلد کہیں اور کام ملے تو میں اس ڈیوٹی سے اپنی جان چھڑاؤں اور نئی جگہ پر نوکری کروں۔ یہی سوچ کر میں شام کو اپنے مخصوص وقت پر اپنی ڈیوٹی پر چلا آیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کام نہیں چھوڑنا، کسی بھی طرح سے اس کام کو جاری رکھنا ہے تاکہ گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ آخر کچھ دنوں کے بعد تنہا کی امید تو ہوگی۔ یہی سوچ کر میں آج مضبوطی سے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج میں نے پہلے ہی قرآن آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی، لیکن ایک مخصوص وقت پر پھر سے مجھے وہ چھنکار سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لڑکی دوبارہ میرے سامنے موجود۔ میں چونکہ آج کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے صرف خوف بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، جبکہ وہ کہنے لگی، احمد، میں کل تمہیں پکارتی رہی اور تم بے ہوش ہو گئے، میں کیا اتنی خوف زدہ کر دینے والی ہوں؟ اس لڑکی کے کہنے پر میں نے ایک دم نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، جوان تھی، اور اس کے اندر ایک عجیب سا جادو تھا جو دور سے ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں یکٹک اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہ گیا اور پھر اس سے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو؟ آخر یہ تمہاری پائل کی آواز مجھے کیوں سنائی دیتی ہے؟ یہ مجھے خوف زدہ کرتی ہے، میں نے اچانک اس لڑکی سے کہہ دیا، لیکن پھر ڈر گیا کہ کہیں وہ غصہ نہ کر جائے۔ لیکن میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، احمد، تم پہلے انسان ہو جو اتنے دن تک یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہو، جبکہ میری پائل کی آواز سن کر لوگ تو پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور میں تو شکر کرتی ہوں، لیکن تمہاری جرت اور بہادری کو دیکھ کر میں تمہیں سلام پیش کرتی ہوں۔ اس لڑکی نے بڑی جیداری سے مجھے سلام کیا، پھر کہنے لگی، تم نہیں جانتے، میرا نام عافیہ ہے اور میں ایک جن ذاتی ہوں، میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اس گھر کی طرف اشارہ کیا جس کے باہر میں ڈیوٹی پر مامور تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس سے خوف محسوس ہوا اور میرا رنگ زرد پڑ گیا، تاہم میں نے اس پر ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، جبکہ وہ منتظر تھی کہ شاید میں اس سے کچھ کہوں، لیکن خوف کے مارے میرے حلق سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ تاہم کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا، کیا واقعی تم ایک جن ذاتی ہو؟ کیا جن زادیاں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ میں نے اچانک یہ کہہ دیا، جسے سن کر وہ ایک بار پھر سے کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، ہاں، جن زادیاں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اور میں ایک جن زادی ہوں۔ اس نے کہا تو بے اختیار اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں پوچھنے لگا، تو پھر تم اس گھر میں کیوں رہتی ہو؟ یہ گھر تو کئی سال سے بند ہے اور سنا ہے کہ اس کے مکین بھی باہر کسی ملک میں رہتے ہیں، تو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ تم اس کی حفاظت کرتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو میرے پوچھنے پر ایک دم اس کے چہرے پر جیسے سایہ سا لہرا گیا اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ ایک دم مدھم پڑ گیا۔ مجھے دل ہی دل میں افسوس ہوا، لیکن کچھ ہی دیر بعد خود پر قابو پا کر وہ کہنے لگی، ہاں، میں یہاں پر رہتی ہوں، لیکن یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر انہی مکینوں کا ہے جو یہاں سے چلے گئے ہیں، اور میں انہی کے انتظار میں یہاں پر موجود ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے حد اداس ہو گئی کہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا، لیکن پھر وہ میرے پاس رکی نہیں، خاموشی سے اندر چلی گئی۔ پہلی بار مجھے اس سے خوف نہیں بلکہ ہمدردی اور ترس محسوس ہوا تھا، اور میں کتنی ہی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ چپ چاپ کر کے اندر چلی گئی اور دوبارہ نہ تو مجھے پائل کی آواز سنائی دی اور نہ ہی وہ خود دکھائی دی۔ میرے دل کو ایک دم کچھ ہونے لگ گیا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی اور کہا کہ جب وہ مناسب سمجھے گی خود ہی اپنے بارے میں بتا دے گی۔ تاہم پہلی بار مجھے اب یہاں پر سکون محسوس ہو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب سکون سے ڈیوٹی کر سکوں گا۔ اگلے دن شام کے وقت میں پہلے ہی ڈیوٹی پر آ گیا۔ مجھے اس جنزادی سے ملنے کی جلدی تھی، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ ابھی تک اس گھر میں تھی اور یہاں پر رہ کر وہ کس چیز کا انتظار کر رہی تھی؟ اور پھر جب میں نے اس سے یہ سب پوچھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ بہت سارے سوال میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے اور ان کے جواب صرف اسی جنزادی کے پاس تھے، اسی لیے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن آج کافی رات گزر چکی تھی، ابھی تک نہ تو مجھے پائل کی چھنکار سنائی دی اور نہ ہی وہ میرے سامنے آئی تھی، لیکن میں بے چین ہو رہا تھا اور اس سے ملنا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ مجھے کہیں پر دکھائی نہیں دی تو میں نے 2-3 بار آواز بھی دی، اس کا نام لے کر اسے پکارا، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں مایوس ہو کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ پہلے سوچا کہ
اندر جا کر دیکھتا ہوں، لیکن اپنے خیال کو جھٹک دیا کہ اندر جانا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے یہیں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن ساری رات گزر گئی اور وہ نہیں آئی۔ صبح میں بڑے مرے مرے قدموں سے گھر تک آیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اسی جن زادی کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی، نہ جانے وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئی، کہیں میں نے اسے کھو تو نہیں دیا۔ عجیب سے خیالات میرے دماغ سے چکرا رہے تھے اور اسی لیے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سارا وقت کروٹیں بدل کر گزر گیا اور خدا خدا کر کے شام ہوئی تو میں پھر سے وقت مقررہ سے پہلے ہی کام پر چلا آیا۔ لیکن آج بھی میرا انتظار لا حاصل ہی رہا۔ وہ آج بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں۔ ساری رات میری اسی انتظار میں گزر گئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں اسے کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار عافیہ کو پکارنے کے باوجود وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اسی کشمکش میں 7 دن گزر گئے تھے۔ اس کے بعد سے دوبارہ میری اس جن زادی سے ملاقات نہیں ہو سکی، نہ ہی وہ میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے تو اب اس کا انتظار بھی چھوڑ دیا، لیکن نہ جانے میں لاشعوری طور پر اسے سوچتا رہتا۔ پھر ایک دن ایک دم سے اچانک وہ میرے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر تو میں دھنگ رہ گیا۔ آج بھی اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور یہ بھی کافی کھلا ڈھلا اور لٹکنے والا لباس تھا۔ اسے دیکھ کر میں اتنا دھنگ رہ گیا کہ منہ کھولے بس اس کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ وہ ہنسی اور کہنے لگی، احمد، کیا تم نے پہلے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے بھی فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں نے نہیں دیکھی۔ کہاں تھی تم اتنے دن سے؟ میں تمہارا منتظر تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ میں نے اس سے پوچھتے ہوئے ایک دم آخر میں سوال کر دیا، جبکہ وہ اداسی سے مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، بس میں اداس تھی اور اسی اداسی کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اس نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا تو میں جیسے ایک دم سے بے چین سا ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا میں نے تمہارا دل دکھایا؟ کیا میری کوئی بات تمہیں بری لگی؟ میں نے اچانک ہی اس سے پوچھ لیا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی، بس مجھ سے میرے بارے میں ہی پوچھا تھا، بس میں صرف یوں ہی اداس ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر میں نے سر ہلا دیا اور پوچھا، آخر ایسی کیا بات تھی؟ جبکہ میں نے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تو وہ کہنے لگی، دراصل یہ بات آج سے کافی سال پہلے کی ہے، جب یہ گھر ایک کھلا اور ایک حویلی نما ہوتا تھا۔ یہاں پر کافی درخت لگے ہوئے تھے اور یہ گھر بہت بڑا تھا۔ اس گھر میں ایک بہت بڑا خاندان تھا اور اس کے آگے بہت سارے بچے تھے۔ میں بھی اسی گھر میں رہتی تھی۔ اسی گھر کے آنگن میں لگے ہوئے ایک پیڑ کے اوپر میرا گھر تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا یہاں پر دل لگا ہوا تھا، اور خوش کیوں نہ ہوتی؟ یہاں پر ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام سلمان تھا۔ وہ مجھے بچپن سے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ میں جب اسے دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ سلمان جیسے جیسے جوان ہو رہا تھا ویسے ویسے بہت خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اور میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا۔ میری بات سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا، اور پھر نہ جانے اس نے گھر والوں کو کس طرح راضی کیا کہ وہ ایک ہی دن میں یہاں سے رخصت ہو کر باہر کے ملک چلا گیا اور میں یہاں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ آہستہ آہستہ کر کے اس گھر کے مکینوں نے بھی اڑان بھر لی، اور پھر جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے پھر اس گھر کو نئی اور جدید شکل دے دی۔ یوں اب یہ گھر کافی بدل چکا ہے۔ سلمان کے گھر والے، اس کے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو ان میں سے بھی کچھ باہر چلے گئے اور کچھ ماڈرن علاقے میں گھر لے کر رہنے لگے، جبکہ یہ گھر خالی رہ گیا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا۔ میرا خیال تھا کہ شاید کبھی سلمان آ جائے، تو اگر اس نے مجھے یہاں نہ پایا تو پریشان ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں گئی اور آج تک اسی گھر میں موجود ہوں کہ شاید کبھی سلمان واپس آ جائے اور میں اسے دیکھ سکوں، اس سے مل سکوں، اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ نہ جانے اسے میرا پتہ بھی ہے یا نہیں، وہ مجھے پہچانے گا بھی کہ نہیں۔ سلمان کے لیے طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں، اسی لیے میں خود کو حوصلہ دے دیتی ہوں۔ میں اپنے مرتے دم تک یہیں پر رہوں گی اور اسی گھر میں اپنی جان نکلنے تک سلمان کا انتظار کروں گی۔ اس جن زادی نے تفصیل سے مجھے آگاہ کیا تو میرا دل بھی گہرے دکھ سے بھر گیا۔ اس جن زادی کی محبت نے مجھے بلا جواز رلا دیا، تاہم اس کے بعد وہ وہاں پر رکی نہیں اور پھر سے اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اس کے بارے میں بہت افسوس ہو رہا تھا
वो एक ला हासिल इंतज़ार की भीड़ चढ़ी हुई थी और उस वक्त उसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो सिर्फ अपने महबूब शख्स का इंतज़ार कर रही थी, जिसे देखकर शायद उसकी सदियों की प्यास बुझ जाती। वो एक नई ज़िंदगी जी उठती, इसलिए उसे यहाँ पर कोई भी चौकीदार गवारा नहीं था, क्योंकि वो अपनी उस छोटी सी सुल्तनत में किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो हर नए आने वाले चौकीदार को भगा देती थी। जबकि मैं यहाँ पर टक गया, मेरे हालात ने मुझे कहीं और जाने ही नहीं दिया और मैं ये नौकरी करने पर मजबूर रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसका यकीन मुझ पर बढ़ता चला गया और उसने आज अपना दिल खोल कर मेरे सामने रख दिया, जिसकी वजह से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो गया था। ये रात बहुत भारी हो गई थी और वक्त गुजर ही नहीं रहा था। खुदा खुदा करके मैं सुबह घर आया। फिर जब अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं उसी जिनज़ादी के मुतालिक सोच रहा था। उस दिन के बाद से वो जिनज़ादी मेरे करीब नहीं आई। मैं खामोशी से अपनी ड्यूटी देता और सुबह घर आ जाता। मेरी पहली तनख्वाह मुझे मिल चुकी थी, जो मैंने अम्मा के हाथ में रख दी। उसे देखकर वो रो रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार काम करके ये पैसे कमाए। अगर अब्बा का इंतकाल ना हुआ होता तो शायद मैं अभी भी काम पर नहीं जाता, लेकिन उनके इंतकाल ने हमारी ज़िंदगियों का रुख एकदम से बदल कर रख दिया था। इसी वजह से आज उन पैसों को लेकर अम्मा कितनी देर रोती रही। हालांकि वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि हमारे सारे महीने के खर्च आसानी से पूरे हो जाते, लेकिन इतने ज़रूर थे कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता और हम 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकते। तनख्वाह मिलने की खुशी से ज़्यादा मुझे उस जिनज़ादी के बारे में दुख था। न जाने वो कब तक वहाँ पर रहते और वहाँ से क्यों नहीं जाते। फिर उसी के बारे में सोचते हुए मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने उस पर अमल करने का सोच लिया। अगले दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर गया तो मैं उसे गेट पर खड़े होकर ही पुकारने लगा। मेरी पुकार के जवाब में कुछ ही देर के बाद वो वहाँ पर आ गई और कहने लगी, क्या हुआ अहमद, क्यों पुकार रहे हो, क्या बात है? उसने पूछा तो मैंने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारो। तुम्हारा कोई तो घर होगा, कोई तो लोग होंगे जो तुम्हारे मुंतज़िर होंगे, जिस तरह से तुम सलमान की मुंतज़िर हो। अगर वो नहीं आ रहा तो यकीनन उसके पीछे कोई मसलहत होगी। फिर तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रही? तुम्हारे भी तो अपने प्यारे तुम्हें देख रहे होंगे। मैंने एकदम से उसे कह दिया, जबकि वो चुपचाप खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। मैं काफ़ी देर उसे समझाता रहा और वो कुछ भी नहीं बोली। फिर वहाँ से वो चुपचाप चली गई, जबकि अब मुझे परेशानी होने लगी। मैं डर गया कि कहीं वो बुरा न मना जाए और दोबारा कभी मुझसे बात ही न करे। इसी बात ने मुझ पर घबराहट तारी कर दी थी कि वो जिनज़ादी है ही ऐसी थी कि बहुत मोहब्बत करने वाली और दोस्ताना मिजाज रखने वाली। न जाने सलमान ने क्यों उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया और परदेस मुल्क चला गया। मैं तासुफ से बस उसके बारे में सोचता रह गया, लेकिन इस बात का एक डर था कि शायद वो जिनज़ादी अब मुझसे भी बात नहीं करेगी। मैं अपनी ड्यूटी पर उसी तरह आता रहा, लेकिन उस दिन के बाद से वो मुझे दिखाई नहीं दी। अब तो इस बात को 10 दिन गुजर चुके थे कि एक दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर आकर बैठा, कुछ ही देर के बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, अहमद मेरी बात सुनो। उसने मुझे पुकारा तो मैं एकदम से उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया और उसका हाल अहवाल पूछने लगा, जबकि वो बड़ी उदास मुस्कुराहट से हंसती और कहने लगी, मैं अब ठीक हूँ अहमद। मैंने उस दिन तुम्हारी बातों पर गौर किया, उनके बारे में बहुत सोचा। तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, वो सब बिल्कुल सच है। मैं कब तक यहाँ अपनी ज़िंदगी एक शराब के पीछे गुजारती रहूँगी? उसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है कि वो कभी आएगा भी कि नहीं, और फिर अगर वो आ भी गया तो मैं उसका क्या करूँगी, मैं उससे क्या कहूँगी? ये सोच अपनी जगह पर कायम थी। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं वापस अपने मुल्क चली जाऊँगी। मैं वहाँ पर अपने प्यारों के बीच चली जाऊँगी। वो मेरी राह देख रहे होंगे। मैं अब उनकी मोहब्बत भरी छाँव में अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी और इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए अभी तक नहीं गई। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी इतनी मदद की, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। उस जिनज़ादी ने तफसील से कहते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया तो मेरे दिल में जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। मैंने भी खुश दिली से उसे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। उम्मीद है कि तुम्हारे घर वाले बहुत खुश होंगे और तुम भी खुश रहोगी। मैंने समझदारी से उसे कहा, जबकि वो खामोश हो गई। फिर उसने लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा मुझे पकड़ाया और कहने लगी कि जब मैं चली जाऊंगी तो फिर इसे खोल कर देखना,
یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو میں نے تمہارے لیے لیا ہے، اور ہاں، اس کے اندر ایک خط ہے۔ اگر کبھی سلمان واپس آیا تو اسے یہ خط دے دینا، بس اسے ایک بار میرا پیغام پہنچا دینا۔ اس جنزادی نے بڑی لجاجت سے مجھے کہا تو میں نے بے ساختہ اپنا سر ہاں میں ہلایا، اور وہ کچھ ہی دیر وہاں پر رکی اور پھر چلی گئی۔ میں بڑی دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ دکھائی دیتے رہی۔ پھر اس کے جانے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل کا ایک کونا خالی ہو گیا، جیسے اب وہ کونا کبھی آباد نہیں ہو سکے گا، اور میں اس کونے میں ہمیشہ اس کی یاد کا دیا جلا کر سوگ مناتا رہوں گا۔ میں بہت بھاری دل کے ساتھ گھر واپس آیا تھا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ تمہارا چہرہ بہت اترا ہوا ہے اور تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، بس یہی بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اماں مجھے آرام کرنے کا کہہ کر دروازہ بند کر کے چلی گئی، جبکہ میں اس جن زادی کو سوچتے ہوئے نہ جانے کب سو گیا۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ جن زادی دوبارہ نہیں آئی۔ اس لکڑی کے ڈبے کو جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بہت ساری رقم اور ایک قیمتی پتھر تھا۔ اس کے اندر 2 خط موجود تھے۔ ان میں سے ایک خط میرے نام تھا، جبکہ دوسرے کے اوپر سلمان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اپنے نام موجود خط میں نے اسی وقت بےتابی سے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، پیارے احمد، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری زندگی میں آؤ گے تو تم میری زندگی کا رخ ہی بدل دو گے۔ میں جو یہاں پر اتنے سالوں سے رہ رہی تھی اور ایک لا حاصل انتظار کی بھینٹ چڑھی ہوئی تھی، میں اچانک سے اپنی زندگی کا رخ بدل دوں گی اور تمہارے سمجھانے سے میں واپس چلی جاؤں گی۔ میں نہیں جانتی تم نے یہ کیسے کیا، تمہاری وہ باتیں میرے دل پر کیسے اثر انداز ہوئی، لیکن جو بھی تھا میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور آج میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری آئندہ آنے والی زندگی میری اس زندگی سے بہت مختلف ہوگی۔ ہو سکے تو ہمیشہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھنا۔ حالانکہ میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، لیکن وہ باتیں میری بھلا دینا اور ان باتوں کو یاد رکھنا جو میری اور تمہاری خوشگوار یادیں ہیں۔ فقط ایک جن زادی۔ وہ خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور سلمان والا خط بھی میرے پاس پڑا ہے، کیونکہ میں جب تک وہاں پر نوکری کرتا رہا وہ بیرون ملک سے واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے مالک سے 2-3 بار پوچھا، لیکن یہی پتہ چلا کہ اس گھر کا مالک واپس نہیں آیا۔ وہ گھر آج بھی خالی ہے، اور اب تو وہ کھنڈرات میں بدلتا جا رہا ہے۔ اس کی حالت بہت خستہ ہو گئی ہے اور کسی بھی پل وہ گر سکتا ہے۔ اسی لیے آج بھی اس جن زادی کا خط سلمان کے لیے میرے پاس محفوظ ہے۔ کبھی وہ آیا تو میں اسے ضرور دوں گا اور اس جن زادی کی ساری بےتابیوں سے اسے آگاہ کروں گا، تاکہ وہ بھی تو جان سکے کہ کسی نے اس کا کتنے برس انتظار کیا اور وہ اپنی دنیا کو بھلائے رکھا۔ اماں نے میری شادی کر دی تھی۔ میرے 2 بچے ہیں، جبکہ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں۔ اب اس جن زادی کی دی ہوئی رقم میں سے میں ایک اچھا کاروبار کر رہا ہوں جو دن رات پھل پھول رہا ہے، اور میں ہر پل اسے یاد کرتا ہوں، کیونکہ اس نے ان حالوں میں میری مدد کی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں سب اسی کی وجہ سے ہوں۔